آج ہمیں دہشت گردی سے زیادہ انتہا پسندی کی جو ہے نا وہ چیلنج درپیش ہے. انٹالرنس ہمارے اندر بہت ہے. ہم نے گائے بگائے ایسے واقعات دیکھے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا کہ وہاں، اب یہ سب لوگ جانتے ہیں، میڈیا پہ بہت زیادہ آیا کہ کیا واقعہ ہوا. ایک فارنر، ایک دوسرے مذہب کا بندہ جو اس ادارے میں کام کر رہا ہے اور وہ ایز اے پروفیشنل اپنے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی رکاوٹ میں ہماری جو ذاتی رنجش ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، وہ آئی، اور نہ صرف اس کی جان لے لی گئی بلکہ دنیا بھر کے سامنے ہم نے اس کو جلا کے ایک دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں. آج بحیثیت ریاست، آج بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ایکچوئل صورتحال ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس میں ایکچوئل یہی ہوا ہے کہ وہ آپریشن مینیجر تھا، اس کی ذمہ داری تھی. اب یہ ہال ہے کتنا خوبصورت ہے، اگر اس میں ہم ادھر ادھر کوئی اگر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چسپاں کر دیں، جگہ جگہ گندے پین سے لکھنا شروع کر دیں، تو اس کی کیا حالت ہوگی. اس نے بھی یہی کیا ہے، چونکہ ایک انٹرنیشنل آڈٹ ٹیم آ رہی تھی اور وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا. اس نے اپنے سٹاف کو کہا یار یہ صاف کریں. وہ صفائی کے عمل میں کوئی رکاوٹ آئی یا کوئی دیر ہوئی تو وہ چپکلش بڑھتے بڑھتے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑا آسان کام ہے، ایک بلاسفیمی کا اس پہ اوپر الزام لگاتے ہیں، اور سب کے سامنے اس کو رگڑ دیا. اس کے علاوہ 2 سال پہلے ہم نے واقعہ خوشاب کا دیکھا کہ خوشاب میں ایک بینک مینیجر اور اپنے سیکیورٹی گارڈ کے درمیان معاملہ کیا تھا. وہ بندہ ایک عادی تھا، جیسے ہم بحیثیت قوم دیر سے آنے کے، کام نہ کرنے کا ہمارا رجحان ہے. زیادہ تر ہم کاروبار پہ دیر سے پہنچتے ہیں، ہم اپنی جاب پہ دیر سے پہنچتے ہیں، ہم اپنے پروفیشنل کام دیکھیں. آج اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو وہ ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں ہم سے بہت آگے ہیں. ان کے یہاں 8 کا مطلب 8:01 نہیں ہے، لیکن ہم 8 کا مطلب 10 بجے لیتے ہیں، 10 کا مطلب 12 بجے لیتے ہیں. ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک تب ترقی کرے گا جب ہر فرد اپنا ٹائم دے گا، وقت پہ کام کرے گا. اور یہی ہوا، اس کو کہا کہ یار آپ روز نکل جاتے ہیں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو سیکورٹی گارڈ نے کہا جی کہ میں تو نماز پڑھنے گیا تھا. انہوں نے کہا یار نماز، آپ کو پتہ ہے کہ جو بینک کے معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سیکورٹی گارڈ کے بغیر تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے کیش کا لین دین ہے. تو اس نے کہا یار نماز تو 10-15 منٹ میں ہو جاتی ہے. کہتے جی میں سنتے پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا سنت کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، آپ فرض پڑھ کے آ جائیں. اس بات پہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کے دل میں کیا تھا. اس کی پہلے سے کوئی لڑائی چل رہی تھی، اس کو پہلے سے کوئی نفرت کا معاملہ چل رہا تھا، یا کیا تھا؟ اس نے فوراً بندوق اٹھائی، اس کو مار دیا، اور فوراً یہ کہا کہ جی یہ تو کافر تھا اور اس نے بلاسفیمی کی ہے، یہ نہیں مانتا سنت کو، یہ مانتا نہیں ہے، تو میں نے اس کو مار دیا. اب اس سے بڑا جو چیلنج درپیش آیا کہ وہ ہماری جو قوم، عوام بغیر سوچے سمجھے پیچھے نکل پڑتی ہے، اور انہوں نے اس کو ہاتھ چومنے شروع کر دیے، اس کو کندھے پہ بٹھا کے پورے سڑکوں پہ آ گئے اور اس کو ایز اے ہیرو پیش کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات میں اگر ہم بحیثیت قوم اس طرح کا ری ایکشن شو کریں گے کہ ایک تو اس نے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا اور ایک بندے کی جان لے لی، اور اس کے اوپر ہم نے اس کو ہیرو بنا دیا. پولیس آئی، پولیس نے اس کو گرفتار کر کے تھانے میں لے گئی، تو وہ پورا کا پورا ہجوم وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر اگلے 10-15 منٹ میں ہمیں وہ اس بندے کو واپس کریں ورنہ ہم پورے تھانے کو آگ لگا دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کہاں ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. وہاں پہ ہمارے پیغام پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹڈ کچھ علماء کرام جو خوشاب سے تعلق ہے وہ سامنے آئے. انہوں نے کہا یار اب 2 منٹ ویٹ کریں، ہمیں ذرا صورتحال دیکھنے دیں. وہ اندر گئے، اس سے پوچھا، ساری بات جب سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بلاسفیمی نہیں ہے، یہ اس کی کم علمی ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی ذاتی رنجش یا چپکلش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بلاسفیمی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے آ کے ہجوم کو ٹھنڈا کیا، ان کو کہا کول ڈاؤن ہو جائے، یہ معاملہ ایسا ہے، آپ لوگ جائیں ہم دیکھ لیں گے. اب علماء کرام یا محلے کے امامز کا وہ ایک رتبہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اب اگلے مرحلے پہ جب ان لوگوں میں چند لوگوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو اب اس طرح نمٹ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو قادیانی ہے، لہذا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. اب پھر وہ علماء کرام آئے،
انہوں نے کہا یار ہم نے خود دیکھا ہے, کئی لوگوں نے گواہی دی کہ یہ تو ہمارے محلے کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے, جہاں بینک میں کام کرتے تھے وہاں آس پاس کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, تو یہ مسلمان ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ نماز جنازہ پڑھائی, اور 1.5 سال کورٹ کا جو ایک پروسیجر ہے, وہ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ وہ پروسیجر غلط ہیں یا ٹھیک ہیں, اس میں کوئی کمی ضرور ہوگی, لیکن کورٹ کے پروسیجر کے بعد یہ پتہ چلا کہ واقعی وہ ایک اس کی ذاتی کم علمی سمجھ لیں یا اس کی ذاتی رنجش تھی, اور اس کو پھر سزائے موت جاری ہوئی. تو یہ جو انٹالرنس ہے, اگر یہ دیکھیں کہ خوشاب میں تو ان لوگوں نے بچا لیا, اس میں اور کئی لوگوں کی جان جا سکتی تھی, لیکن سیالکوٹ میں بچانے والا شاید کوئی نہیں تھا, یا وہ 2 4 10 لوگ نہیں اکٹھے ہو سکے, 1 2 کی ایفرٹس تھی جن کو بعد میں ایوارڈ بھی دیا گیا. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے واقعات میں یہ جو کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے, یہ جو ہر بندہ اپنی یونین کونسل میں کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہے, کسی انفرادی طور پہ کوئی صدر ہے, کوئی جنرل سیکرٹری ہے, اس کو زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں میں پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ پیغام پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ, چاہے مسجد ہو چاہے کوئی اور سوشل گیدرنگ ہو, وہاں ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہے وہ پیغام جو پاکستان کا ہے. اس میں میرا یا کسی اور یہاں بیٹھے کسی اور فرد کا تعلق اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوئی چیز لے کے چل رہے ہیں. یہ ریاست پاکستان ہے, یہ وطن جیسے ایک MNA کا ہے, جیسے وزیر اعظم پاکستان کا یہ ملک ہے, اسی طرح ہم سب کا ہے. ہم سب نے ادھر رہنا ہے, ہمارا جینا مرنا یہاں ہے, ہماری زندگی کا سارا دار و مدار ادھر ہی ہے. ہماری ذاتی زندگی اس ٹائم تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک ملک کے اجتماعی جو ہے وہ معاملات چینج نہیں ہو سکتے. فقہ پہ بھی ہمیں عبور ہے, قانون پہ بھی ہمیں عبور ہے, ہر چیز کے ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور خود ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں اور خود ہی اس کی سزا بھی نافذ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار مہذب معاشروں میں نہیں ہے, نہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. اس بارے میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں ہمارے جید علماء کرام آپ کے سامنے پیغام پاکستان کی جو انڈورسمنٹ ہے یہ رکھیں گے. یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کی نسبت مدینہ المنورہ سے ہے. پیغام پاکستان جس کو تمام مسالک اور تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے اسے منظور کیا ہے, اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اس پہ دستخط ہیں اور اس کے ساتھ اتفاق ہے تمام مکاتب فکر کا. ہم نے امن کا پیغام دینا ہے, امن کا اس کو گوارا بنانا ہے. پاکستان کے تمام مسالک کے سرکردہ علماء کے اس پر دستخط ہے. 22 نکات کے بعد 1973 اور 1973 کے بعد یہ پیغام پاکستان, یہ وہ آواز ہے جو قوم کی متفقہ آواز ہے. خودکش بمبار, خودکش حملہ کرنے والا وہ حرام کی موت مرتا ہے, خودکشی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت یا موت تک نہیں لے جا سکتے. دیکھیں تکفیر ہے, اس دور کے کسی طبقے کی تکفیر ہو یا سرکار کے دور کے طبقے کی تکفیر ہو. جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, جہاد ریاستی کام ہے. ہم نے یہ باتیں سنی ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ان باتوں کو اب ہم آگے کیسے پہنچا سکتے ہیں. میں جب سر کی گفتگو سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم بحیثیت قوم ہمیشہ سیلاب آنے کے بعد جو ہے نا جی, وہ پھر ہم پل باندھ رہے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ نقصان ہو جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب اس کا ازالہ کیسے کریں. ہم ہمیشہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا جی کہ جب کہیں پر کوئی فساد ہو جائے, کہیں پر کوئی زیادتی ہو جائے تو ہم اس کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اچھا یہ ظلم, یہ زیادتی یہ دوبارہ نہ ہو. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جس سیلاب کے پانی نے ہمارے گھر گرا دیے, ہماری سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, تو دوبارہ اگر یہ پانی آئے گا تو ہم نے کیا احتیاطی تدابیر کی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے, ہمیں اس پر غور نہیں کرتے, ہم غور نہیں کرتے. یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے یا سوچ کا اس طرح بڑھ جانا ہے کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہوگا, اس کو مار دو, اور اس کی سوچ کی بات یا اس کی بات کی وجہ سے ایک پورا ماحول جو ہے جذباتیت کی انتہا کو پہنچ گیا, اور یہ پتہ لگا کہ جناب جس بندے نے, ایک بندے نے تو اس کو مارا ہے, یہ جو سیالکوٹ کے واقعے کی اگر ہم بات کریں, لیکن ہزاروں دوسرے لوگ جو ویڈیو بنانے پہ لگے ہوئے تھے یا پھر وہ تماشا دیکھنے پہ لگے ہوئے تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ
یہ سارا عمل جو ہے ان کے ذہنوں کے نقصان کی صورت میں نہیں ظاہر ہوا؟ یقیناً ہوا ہے نا جی. مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے جو بچے ہیں جب وہ کوئی بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی فلم دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر، تو آپ دیکھیں نا کہ ان کی ذہن اس طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیغام پاکستان ایک ایسا پل کا کام کرے گا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ذہنی نقصان ہو رہا ہے اس کو ہم کسی حد تک روک سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو کسی حد تک ختم بھی کر سکتے ہیں. کیوں جی؟ کیا پیغام پاکستان آپ کو لگتا ہے نا جی ایک پل ہے جو آنے والے وقت میں انتہا پسندی کی سوچ کو ختم کرے گا، جو آنے والے وقت میں انتہا پسندی کے ذرائع کو ختم کرے گا؟ اور کیونکہ اس پر جیسے ابھی سر نے بتایا کہ پورے ملک کے 6000 سے زائد علماء جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں اور اس پر دستخط انہوں نے کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ دستاویز کسی ایک طبقے کی نہیں ہے، یہ پورے ملک کے لوگوں کی یہ دستاویز ہے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا اور میری جو ذمہ داری بھی ہے، میں نے آپ سے جو چند باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے جو کامیابیاں ہیں اور درپیش جو مسائل ہیں اس پر کچھ بات چیت میں آپ سے کروں گا. میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ گفتگو صرف میں نہ کرتا رہوں بلکہ آپ کی طرف سے بھی اس پہ کوئی رائے ضرور آتی رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی بات سیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ ہم شوق رکھتے ہیں اور پھر ہم سوچ رکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں حصہ لے لیں، وہ تب جا کے نا بات پہنچتی بھی ہے اور بات سیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم سب کا شوق بھی ہے، ہم سب کی سوچ بھی ہے اور ہم سب حصہ بھی لیں گے تو شاید بات زیادہ بہتر انداز میں آگے بڑھے گی. کیا خیال ہے جی؟ ہم سب حصہ لیں گے نا جس کے اندر؟ ٹھیک ہو گیا جی. جو تو پیغام پاکستان کا جو دستاویز ہے آپ ظاہر ہے گھر جا کے پڑھیں گے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ، اور پھر نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کو ظاہر ہے آگے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے 3 باتیں ایسی ہیں جو اس کا خلاصے کے طور پر سامنے آئی ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ وہ 3 باتیں جو ہے نا وہ اس کا صحرا ہے اور اسی پر ہی مشتمل بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جو 3 باتیں ہیں وہ ایک مذہبی برداشت کی بات ہے، ایک سماجی انصاف کی بات ہے اور ایک اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ پیغام پاکستان بنیادی طور پر مذہبی، سیاسی، سماجی اور عسکری موقف ہے. میں یہ لفظ دوبارہ بول لیتا ہوں کہ یہ پیغام پاکستان بنیادی طور پر مذہبی، سیاسی، سماجی اور عسکری موقف ہے.